يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یا آپ کی طرف معذرت کرتے ہوئے آئیں گے جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے. قل آپ ان سے فرما دیجیے لا تعتذروا، تم معذرت نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہارے عذر کو قبول نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو تمہارے بارے میں خبر دے دی ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اب تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، تمہارے عذروں کو نہیں دیکھیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تیسرا کام یہ ہوگا کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو کہ عالم غیب ہے اور عالم شہادت ہے. یہ تم کو لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو کہ غیب کا علم بھی جانتی ہے، ظاہر کا علم بھی جانتی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ تم کو بتائے گا بما کنتم تعملون، جو عمل بھی کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 94 کا خلاصہ مفہوم ہے. یہاں پر یہ ہمارے اس جگہ پر درس میں یہ دوسرے پارے کی ابتدا ہے. 9واں پارے کی کچھ حصہ پڑا تھا، 10واں پارہ مکمل ہوا، یہ 11ویں پارے کی یہاں پر ابتدا ہو رہی. اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. اس آیت کے اندر غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. جب آپ مدینے جائیں گے تو منافقین آپ سے آ کے عذر کریں گے کہ ہماری یہ آثار سے اس وجہ سے ہم نہیں آئے. اس عذر کی مزید کیفیت اگلی آیتوں میں آئے گی. یہاں پر سمجھ لیں ابھی تک میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں. ابھی تک منافقین کے اعمال کے اوپر سے پردہ چاک نہیں کیا گیا تھا، لیکن سورہ توبہ کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ آخری صورت ہے نازل ہونے والی، اس لیے ان کے اوپر میں پردہ چاک دیا گیا. اس لیے کہ یہود کی سازشیں بھی ختم ہو چکی تھی، کفار کی سازشیں بھی ختم ہو چکی تھی کہ کفار کچھ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ تو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا، تو ایسا ہو گیا تھا. تو ایک تیسرا گروہ اٹھا جو کہ منافقین کا تھا، یہود اور کفار قابو میں آ چکے. تیسرا گروہ منافقین کا تھا اور انہوں نے اپنی دہشت روانیاں ایک ترتیب سے کرنا شروع کی تھی. تو اس ترتیب کو بھی یہاں سے اللہ رب العزت نے پردہ فاش کر کے تحس نحس کرنا شروع کر دیا، جس کی ابتدا غزوہ تبوک سے ہوئی. غزوہ تبوک میں جاتے وقت پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ منافقین ہیں جو کہ غزوے میں شامل نہیں ہو رہے. ایک تو پتہ چل گیا اس طرح. دوسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے تو 14 منافقین وہ ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگے. تو حضرت حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی میں ٹیلے پر جاؤں لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے کوئی میرے پیچھے نہ آئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلے پر چڑھے اور لشکر کو دیکھا تاکہ سمجھ میں آئے کہ صفوں کی اور ٹرپنگ کی ترتیب جو ہے وہ صحیح ہے. کہیں دور سے دشمن کا حملہ ہو جائے تو کیا کیا جائے، اگر اندھیرے میں حملہ ہو جائے تو کیا کیا جائے. یہ ترتیب دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلے پر چڑھے تو پچھلی طرف سے بنی تمیم کے 14 منافقین وہ ٹیلے پر چڑھنے لگے. حضرت حذیفہ بن یمان نے ان کو دیکھا. حضرت حذیفہ بن یمان بھاگے بھاگ کر ان کو روکا ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ تو حذیفہ فرماتے میرے ذہن میں تو صرف یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو یہ لوگ کیوں ٹیلے کے اوپر چڑھ رہے ہیں. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ان کو لے کر انہوں نے روکا تو ان کے دل میں کچھ ایسا وہ آ گیا کہ ان لوگ بھاگے اور بھاگ کے واپس رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حذیفہ آپ نے منع فرمایا اور یہ لوگ اوپر آ رہے تھے، اس لیے ان کو روکتے روکتے میں
نہیں تھی اوپر آنے کی، آپ نے منع کرنا ہے. آپ نے فرمایا حذیفہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ان کے چہروں پر کیونکہ کپڑے بندھے ہوئے تھے تو اس وجہ سے پہچان میں نہیں آئے. البتہ ان کی جو گھوڑے ہیں وہ گھوڑوں سے لگ رہے کہ یہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ حذیفہ یہ منافقین تھے اور یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور یہ ان کے نام ہے، یہ ان کے والد کے نام ہے. رسول اللہ میں قتل کر دوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں، منافقین ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں قتل کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں حذیفہ، اگر ہم ان کو مارنا شروع ہو جائیں گے تو کفار یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، تو ہم ایسا نہیں کریں گے. یا رسول اللہ کیا ان کے نام میں لوگوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کے نام کے نہیں بتانے. چنانچہ اس وجہ سے حضرت حذیفہ کو صاحب سر رسول اللہ کہتے ہیں. یہ دوسرا درجہ تھا. پھر تیسرا درجہ یہ تھا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے پاس منافقین معذرت کرتے ہوئے، اور جو سچے مسلمان تھے جو کہ 3 تھے ان 3 نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے یہ تھے. انہوں نے عذر پیش نہیں کیا بلکہ صاف اپنے قصور کا اعتراف کیا. تو منافقین اپنے عذر پیش کرنے والے تھے، اس کے ذریعے سے واضح ہو گیا. یہ تیسرا درجہ تھا. پھر چوتھا درجہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین نے مسجد کی ابتدا کے لیے بلایا. یہ واقعہ گزر چکے ہیں، میں تفصیل عرض کر چکا ہوں. اور پھر 5واں درجہ اور آخری درجہ یہ تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے. خطبے کے درمیان آپ نے 36 منافقوں کے نام لیے، اور نام لے کے آپ نے فرمایا کہ اخرج انک منافق، اخرج انک منافق. اس طریقے سے ان کی رشتے روانی ختم ہوئی. یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول یوم سے پتہ تھا یہ منافق ہے، لیکن ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منافقت کا پردہ چاک نہیں کیا تھا. جب اللہ کا حکم آیا تو منافقت کا پردہ چاک کیا. یہاں سمجھ لیں کہ اگر کسی کو کسی کا عیب معلوم ہو جاتا ہے، اگر کسی کو کسی کی خامی پتہ چل جاتی ہے تو اس کی خامی پر پردہ ڈالنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی خامی کو مشہور کرے، اس کی خامی کو پھیلائے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، جب یہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چاک کیا، لہٰذا دوسرے پر پردہ رکھنا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی مسلمان کا صدر بن جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا صدر بن جاتے ہیں. جو دنیا کے اندر کسی دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپاتے ہیں. بڑی طویل حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن پردے لگا دیں گے اور بندوں کو اس کے اندر بلائیں گے. جب وہ بندہ اس میں جائے گا تو اللہ میرے میں یہ کام کیا تھا، جی اللہ کیا، یہ گناہ کیا تھا، جی اللہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، جی اللہ کیا، یہ گناہ کیا تھا، نہیں کیا تھا. تو اللہ کی اے ہاتھ بول، اے اس کے کان بولنا شروع کرو، اے آنکھوں بولنا شروع کرو. وہ بولنے لگے کہ ہاں اللہ جی کیا تھا، یہ تو میرے اپنے اعضاء ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ جی کیا تھا. تو اللہ پر میں نے دیکھا میں نے پردے کیوں لگائے، اللہ جی کیوں لگائے ہیں آپ ہی کو پتا ہے. تو اللہ پر میں نے میرے بندے تو دنیا میں دوسروں پر پردے رکھتا تھا، آج میں تجھ پر بھی پردے رکھوں گا. دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے، نہ یہ کہ مجلس میں آدمی نشر کرے فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ خامی ہے، فلاں تو ایسا ہے سوچ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. نہیں، مسلمان کو یہ آواز نہیں ہے. مسلسل 9 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف کی حالت میں، شدید پریشانی، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں منافقین نے ساتھ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ تھے. منافقین نے ایسی سازش کی کہ غزوہ خندق کی صبح میں صرف 300 لوگ رہ گئے. اللہ رب العزت نے اس کی کیفیت تو بتایا کہ تمہارے دل درزے ہوئے تھے، تم منافقین کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا. شدید مشکلات کے زمانے میں آپ نے کسی کا نام نہیں لیا. جب مشکل ختم ہوگی غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تب آپ نے نام لیا. حالانکہ یہ تو فتح کا نام ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، رومی غالب مغلوب ہو چکے ہیں، اور وہاں سے جے پر اور نجاشی اور
کئی بادشاہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، سرنڈر کر چکا ہے، روم سپر پاور ہو کر اب جیسے منافقین کے نام لیے جا رہے ہیں، بظاہر تو کوئی نفع نہیں، لیکن امت کو سبق سکھانا مطلوب ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی راز کو افشا نہیں کر رہے۔ ایک تھا اتنا سب کرنے کے بعد اوپر سے دوسرا مسئلہ، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ابھی تک منافقین کو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ کہ اگر کوئی منافق نفاق سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو بھی توبہ کر لے، اتنا سب کچھ کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ غزوہ تبوک میں، غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں، دیگر سرایا میں اگر یہ سب ہو گیا کوئی بات نہیں، آگے اپنا تمہارے عمل کو دیکھیں گے، آگے اپنا عمل درست کر لو، اللہ رب العزت آگے تم کو معاف کرے گا۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ آگے تمہارے اعمال کو دیکھا جائے گا، تمہارے اعمال صحیح ہوئے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، تمہارے اعمال خراب ہوئے تو پھر معاملہ مزید خراب ہوگا۔ چنانچہ چند منافقین نے غزوہ تبوک کے واپسی پر کلمہ پڑھا اور سچے مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، پہلے میں نفاق کے ساتھ تھا اور ابھی میں توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ واقعہ ذکر ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تو جب منافقین کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مسلمان جو سچے صحیح عقیدے والے مسلمان ہیں ان کے لیے توبہ کا کتنا بہت دروازہ کھلا ہوگا۔ پھر تیسرا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ یہاں سے آخرت کی طرف متوجہ کرانا مطلوب ہے کہ توبہ کے لیے اور سچا ہو کر جڑنے کے لیے آخرت کی طرف نظر ہونا شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ منہ سے استغفر اللہ کہیں اور دل میں وہی گناہوں کا رام چل رہا ہے، دل میں گناہوں کا وہی منظر